سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست سکھاتے ہیں۔ جب میں انفارمیشن منسٹر نہیں تھا تب بھی مجھے یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے اور ہمیشہ مجھے ایسا محسوس کرایا جاتا ہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں موجود ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہوں۔ تو یہ میرے لیے بھی قابل عزت ہے۔ جہاں تک صحافیوں کے مسائل کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کی واحد حکومت رہی ہے، پاکستان کی واحد پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے جس نے ہمیشہ صحافیوں کے لیے بہتر سے بہتر کام کیے ہیں، اور چاہے پورے پاکستان کے صحافیوں، چاہے ہمارے مختلف شہروں کے صحافیوں، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کے صحافیوں کے لیے کام کیے۔ محترمہ آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے بھی جس طریقے سے جرنلسٹ کے مختلف باڈیز کو گرانٹس دیں، پھر وہاں پہ ان کو لینڈز دی گئیں، پھر ان کو پلاٹس دیے گئے، تو یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے۔ اور پھر بھی اس کے علاوہ بھی جب قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر رہے تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے ہمیشہ صحافیوں کے لیے کام کیا، پھر مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے صحافیوں کے لیے کام کیا۔ تو پوری پیپلز پارٹی اور جتنے بھی انفارمیشن منسٹر رہے سب نے مل کر جو ہے ہم نے اپنی صحافی جو کمیونٹی ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ان کی ہم مدد کر سکیں، کیونکہ آزادی صحافت کا مقصد صرف کوئی ڈیموکریٹک پارٹی یا کوئی جمہوری جماعت ہی سمجھ سکتی ہے کہ آزادی صحافت ہے کیا۔ مشکلات کے وقت میں، مشکل حالات میں، آمریت کے ادوار میں، ڈکٹیٹروں کے ادوار میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ہمارے آزاد صحافی رہے ہیں انہوں نے ہی مل کر جدوجہدیں کی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک میں ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے جب بھی کوئی کال ہوئی ہے تو اس میں جو بھی جتنے بھی ہمارے آزاد میڈیا ہاؤسز رہے ہیں یا آزاد صحافی رہے ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں آزادی صحافت کو فروغ ملنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ آپ پر تنقید بھی کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تنقید برداشت نہ کریں، ہم تنقید سنیں نہیں۔ اور میں یہ بھی بڑے واضح انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز دیکھی ہیں اور مجھے اس میں کوئی قدرن نہیں ہے کہ جتنا برداشت کا مادہ تنقید کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا کسی پولیٹیکل پارٹی میں وہ نہیں رہا، وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ جی تنقید کس طرح ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی سے ہٹ کر جب بھی ان کی حکومتیں رہی ہیں تو صحافیوں پہ پابندیاں لگیں، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، صحافیوں کو ٹارچر کیا گیا، صحافیوں کو مختلف ٹی وی چینل سے ان کی نوکریاں ختم کروائی گئیں۔ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں رہا ہے۔ لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تو جب بھی اگر کبھی کچھ میڈیا ہاؤسز نے بھی پارٹیاں بن کر پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ کیمپینیں چلائیں، اس کو بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو بھی معاف کرے، اور کبھی بھی ان کے اوپر جو ہے حالانکہ وہ غلط کیمپینیں بھی چلیں، باقاعدہ پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل چلا، پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ایک کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جو ہے کسی میڈیا ہاؤس سے خدا نخواستہ دشمنی نہیں کی، نہ کسی کے ساتھ کوئی وینڈکٹیو پالیسی رکھی۔ تو یہی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جی آپ پہ برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ آج بھی ہمارے ملک میں برداشت کا مادہ ہونا ایک بہت اہم چیز ہے، اور صرف چند لوگ ہیں جو اتنے سمجھدار ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں اور جو درگزر کر سکتے ہیں، خبر چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی جھوٹی خبر بھی چلیے تو آپ میں اتنی برداشت کا آپ میں مادہ ہونا چاہیے کہ آپ پھر اس کو ٹالریٹ کر سکیں، اور پھر اگلے کو آپ اخلاقی مار دیں۔ اگر کسی نے غلط خبر چلائی ہے، اگر کوئی غلط کسی اور ایجنڈا کے تحت آپ کے خلاف میڈیا ٹرائل کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو اس کی اخلاقی مار دیں۔ ہمیں تو ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے۔ جہاں تک ہم مختلف ہمارے دوستوں نے باتیں کہیں کہ جی حیدرآباد میں جو ہمارے جرنلسٹ ہیں
ان کو جو بھی ابھی تک گورنمنٹ ان کے لیے کر چکی ہے یا مزید جو پروگرام ہے تو اس کے لیے میں کہتا چلوں کہ بالکل میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہم آپ کی وہ خدمت کر سکیں. جہاں تک بات کی میرے دوست نے کہ جو صحافی ہیں کبھی کسی کی بیماری ہو جاتی ہے یا کبھی کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکومت کے سندھ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن مقرر کی جائے. پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ جتنی بھی بڑی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہم آپ کی وہ خدمت کر سکیں. جہاں تک بات کی میرے دوست نے کہ جو صحافی ہیں کبھی کسی کی بیماری ہو جاتی ہے یا کبھی کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکومت کے سندھ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن مقرر کی جائے. پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ جتنی بھی بڑی ہاسپٹلز ہیں سندھ میں وہاں آپ چلے جائیں, آپ کو کسی بھی ہاسپٹل میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جی آپ کہاں سے آئے ہو, آپ کیوں آئے ہو, آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, آپ کا شناختی کارڈ کہاں کا ہے, آپ کا ڈومیسائل کہاں کا ہے, آپ کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. اس کا وٹنس میں خود بھی رہا ہوں, میں نے خود بھی دیکھا ہے. اسی حیدرآباد کی آج سے 2 سال پہلے میرے خیال 21 جنوری ہی تھی, آج 20 جنوری ہے, 2 سال پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. میں NICVD گیا, وہاں کا جو اٹینڈنٹ تھا اس مجھے پہچانا بھی نہیں اور فوری طور پر مجھے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک پیشنٹ موجود ہے, اس پیشنٹ کا ہم پروسیجر کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے ہم اینجیوگرافی وغیرہ کریں گے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 100% میرٹ پہ کام ہو رہا ہے. اس طریقے سے باقی ہاسپٹل میں ہاں کبھی کبھی کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اس طرح کے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کوئی ایسی کمپلیکیشن ہے تو میں اس کے لیے یہاں پہ موجود کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ گزارش کروں گا اور آپ کی پریس کلب کی باڈی سے گزارش کروں گا, کبھی خدا نہ خواستہ کوئی آپ ایمرجنسی سمجھیں آپ امیڈیٹلی کمشنر صاحب کو فون کریں. کمشنر صاحب امیڈیٹلی ہیلتھ سیکرٹری صاحب سے بات کریں گے. آپ کو جہاں پہ آپ کو کرنا ہوگا, آپ کو کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں آپ کو کلیزائن کرانا ہوگا تو یہ آپ کو امیڈیٹلی ہو جائے گا. کہیں پہ کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جی اگر کوئی اور کسی کے لیے گرانٹ کروانی ہو تو سیکرٹری انفارمیشن کو میں کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ وہ کیسز وہ آپ کی لے لیں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے. میں آپ کو حلفیہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو مجھے پرسنلی اور میرے پاس کسی کا بھی کیس آ جاتا ہے, یہ تو صحافیوں کی بات ہے, صحافی تو ہمیشہ ہمارے قریب رہے ہیں, کوئی نان صحافی کا مسئلہ ہے تو میں امیڈیٹلی سیکرٹری ہیلتھ کو صرف واٹس ایپ پہ میسج بھیجتا ہوں. مجھے منسٹر ہیلتھ سے بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, مطلب میں ان کو بھی نہیں کہتا, حالانکہ ان کو چاہوں تو وہ شی از ویری کائنڈ تو 1 سیکنڈ میں کرتے, لیکن میں صرف سیکرٹری ہیلتھ کو کہتا ہوں کہ جی اس کو ابھی آپ ریفر کروائیں. مجھے 10 منٹ میں فون آ جاتا ہے کہ جی آپ کا پیشنٹ ریفر ہو چکا ہے اور اس کا وہ چیز شروع ہو چکی ہے. تو الحمدللہ ہیلتھ از ٹاپ پرائرٹی آف حکومت سندھ, کیونکہ جان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز انسان کے کام میں نہیں آتی. جب انسان کو خدا نہ خاصا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بیمار کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ اس وقت کوئی موٹر وے ہے یا میرے لیے اس وقت امپورٹنٹ جو ہے میری جان ہے, میری صحت ہے. تو اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جس طریقے سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل پورے سندھ بھر میں بنا کے رکھی ہیں, میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ واقعی پورے پاکستان میں کوئی چیلنج ہے. کوئی بھی اس طرح کا پاکستان کا شہر یا صوبہ نہیں ہے جس نے ہیلتھ سیکٹر میں اتنا کام کیا جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کیے, اور اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے. ہر ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے اس کی مثالیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے اس مسئلے کے لیے کمشنر صاحب اور DC صاحب جو ہے آپ جب بھی بولیں گے تو یہ آپ کو جہاں پہ بھی بالا آپ کو کہیں پہ کہیں ریفر کروانا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا کام سمجھ کر کریں گے, کیونکہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں. تو یہ آج تو آفیشیلی ہم نے اس کو میکینزم بھی بنا دیا کہ یہ آپ کے ساتھ باقاعدہ لذان میں رہیں گے. جہاں تک بات کی آپ نے کہ حیدرآباد میں کوئی مزید ہاسپٹل کی ضرورت ہو تو میں یہ عرض کروں گا کہ حیدرآباد کی سول ہاسپٹل کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے, لیکن اگر ہمیں کوئی اور بھی اچھی ضرورت ہوگی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے حیدرآباد کی خدمت کی ہے, ضرورت پڑی تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ایک اور ہم بنائیں گے حیدرآباد کے لیے, تاکہ جو سہولتیں شہر کے لیے میسر جو رہ گئی ہیں وہ بھی ہم اس کو میسر کر سکیں. آپ نے فاؤنڈیشن کی بات کی, یس ہم نے کووڈ میں, ہم نے سیلاب میں, ہر جگہ پہ دل کھول کے پورے شہر کی ہم نے خدمت کی, اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ضرورت آئے گی, کبھی بھی پرابلم ہوگا تو ہم کھڑے رہیں گے. مجھے یاد ہے جب کووڈ-19 آیا تھا تب سندھ حکومت کے پاس ایک لمیٹڈ کٹس موجود تھی. جب شروع میں آیا تھا تو صرف کراچی کے لیے وہ جو ہے وہ کٹس میں صرف کراچی کے علاج ہوتے تھے,
تو اس وقت ہم نے جو ہے فاؤنڈیشن نے کٹس منگوائیں, اور اس کٹس سے نہ صرف حیدرآباد لیکن نواب شاہ, ٹنڈوالا اور باقی سارے شہروں کے جو ڈسٹرکٹس کے ان کے لوگوں کی وہ فری ٹیسٹنگ جو ہے سروس ہم لوگ یہاں پہ لمس میں کر رہے تھے. تو الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے جو ہے بڑھ چڑھ کر کیا, اور ابھی بھی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بڑھ چڑھ کر ہی کریں گے. جہاں تک گھروں کی بات ہے کہ جی جو گورنمنٹ آف سندھ نے زمین دی ہے اس کے لیے ڈی سی صاحب آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں. میں چاہوں گا کہ ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب ایک مرتبہ پھر اس ایشو پہ ایچ یو جے کے وفد کے ساتھ ایک سپریٹلی میٹنگ کر لیں کمشنر صاحب کے آفس میں, اور پھر ان کو جہاں جہاں پہ اس کو چیزوں کو اسپیڈ اپ کریں کہ جہاں جہاں پہ چیزوں کی ضرورت ہے اس کو ہم زیادہ تیز کریں. گورنمنٹ کی جانب سے بالکل ان کو مکمل طور کی آپ کو مدد ملے گی. لوگوں نے بات کی ہیلتھ انشورنس کی, تو میں انشاءاللہ تعالی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ صرف حیدرآباد کے لیے سندھ بھر کے اپنے جتنے بھی رجسٹرڈ صحافی ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کا کوئی میکینزم, کوئی اس طرح کی اسکیم بناؤں جس کو پھر میں چیف منسٹر صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا, تاکہ ہمارے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کے کا مکمل طور پہ کوئی میکینزم بنایا جائے. یا تو کوئی آپ کو صحافیوں کو کوئی انڈومنٹ فنڈ بنا کے دے دیا جائے تاکہ اس فنڈ کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کی خود انشورنس کروائیں, کیونکہ اگر گورنمنٹ نے کرانا شروع کر دی انشورنس تو ہوگا یہ کہ جو صحافی نہیں ہوگا وہ بھی آگے کروا کے لے چلا جائے گا, اور پھر مختلف پریس کلبس انفارچونیٹلی وہ لیٹر لے کے آئیں گے کہ جی یہ ہمیں جی لیٹر ہے, ہمیں آپ یہ صحافی اس کو کر دیں. بہتر یہ کہ ہم کو ایک انڈومنٹ فنڈ مختلف بڑے بڑے پریس کلبس کو دے دیں, اور وہ انڈومنٹ فنڈ کو وہ لگائیں, کہیں کسی بھی انویسٹمنٹ میں لگائیں, کسی جگہ پہ بھی وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بینک میں رکھیں, اور جو بھی پھر اس کا جو میکینزم ہو کہ اس کا مارک اپ جو ہے یا اس کا جو بھی اس سے پروفٹ ان کو ہو اس سے وہ انشورنس کے جو ہے اپنے وہ منتھلی اس کو پے کرتے رہیں, اور پھر وہ خود ہی اسکروٹنائز کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ خود ہی اسکروٹنائز کریں گے کہ کون صحافی ہے کون صحافی نہیں ہے. پھر جو اگر صحافی نہیں ہوگا تو اس کا وہ کارڈ نہیں بنے گا. اگر حکومت نے کی تو پھر مجھے پتا ہے کہ پھر وہ بنڈر بات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. جس طرح ہمارے پاس ایکریڈیشن کارڈ پہ ہوتی ہے نا شروع, تو وہ یہاں پہ بہت ساری شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد شہر کے لیے بسیں چل رہی ہیں. ابھی ہم نے کیبنٹ نے منظور کیا ہے مزید ای وی بسز آ رہی ہیں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈی سی صاحب, ان کو کہوں گا کہ آپ کوئی ہمارے پاس فوری طور پر کوئی جگہ ایسی ڈھونڈیں جہاں پہ ہم ای وی کا چارجنگ اسٹیشن لگائیں. اور یہ بھی میں کہہ دوں گا کہ آپ کے پاس حیدرآباد میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے جہاں پہ کچھ انکروچمنٹ ہے, کچھ وفاقی سرکاری ادارے بھی انکروچمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پلیز ہم نے اس کو پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے میٹنگ کر چکے ہیں, آپ اس انکروچمنٹ کو فوری طور پر خالی کروائیں, اور چاہے اس میں وفاقی گورنمنٹ کے کوئی آفیسز بھی ہیں اس کو خالی کروائیں, کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جگہ ہے. تو وہاں پہ ہم امیڈیٹلی چارجنگ اسٹیشن لگائیں, اور پھر ہم ای وی بسز حیدرآباد میں بھی شروع کریں. یہ ماحولیاتی دوست بسز جو ہیں حیدرآباد کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پھر حیدرآباد کے جو باقی روٹس ہیں ہم لطیف آباد میں اور شہر حیدرآباد سٹی میں وہ ای وی بسز چلائیں. اس کے لیے اب آپ سے گزارش ہوگی آپ فوراً جگہ جو ہے اس کو کلیئر کرائیں تاکہ ہم وہ کر سکیں. چیف منسٹر صاحب سے بھی میری گزارش میں ابھی کروں گا ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم حیدرآباد کے لیے کوئی خصوصی پیکیج لے کر آئیں کہ حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کو ہم آگے بڑھائیں. اس وقت بھی کوشش پہ کام چل رہا ہے, لیکن ہم اس کو مزید آگے کرنے کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ سے اور اس سے ہم کوئی اچھا پیکیج حیدرآباد کے لے کے آئیں گے, کیونکہ حیدرآباد کی عوام جو ہے ماضی میں انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کو بہترین اسکیمز لے کر آئیں. میں ایک اور چیز بتا دوں, حیدرآباد کے لیے ایک بی آر ٹی اسکیم کے بھی پروپوزل ہمارے پاس چل رہے ہیں. اگر وہ بی آر ٹی پہ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہے تو بڑا یہ مہنگا نسخہ بی آر ٹی کا, لیکن اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ اس کا حل ہوگا. اس کے بعد میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب مل کر یہ پیغام دیں کہ ہمیں مل جل کر اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, پاکستان کو بہتر بنانا ہے. ہمیں ونڈکٹیو سوچ سے نکلنا ہے, ہمیں مل کر جو ہے وہ جو چیلنجز ہیں ہمارے صوبے کو ہمارے ملک کو اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے, ہمیں اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ایگریکلچر سیکٹر ہمارا ہے وہ سیکٹر ہے جو کہ سب سے زیادہ دھیان طلب ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ابھی جو آپ کی لاسٹ ایئر ایگریکلچر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ $8 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. اٹ از ناٹ اے اسمال نمبر. آپ کی لائیو اسٹاک کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے
وہ $1 ارب کی جو ہے وہ لائیو اسٹاک کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو آپ کے اور ہمارے اس ملک کا جو بنیادی جو ڈھانچہ تھا وہ ایگریکلچر بیسڈ یہ ملک ہے. ہم ان سیکٹرز پہ زیادہ محنت کریں تاکہ ہم یہ جو $8 ارب کی ایکسپورٹ ہے اس کو ہم $16 ارب کر سکیں. جو $1 ارب کے ہمارے لائیو اسٹاک کی ایکسپورٹ ہے اس کو ہم $10 ارب کر سکیں, کیونکہ بہت زیادہ اس میں ہمارے پاس گنجائش موجود ہے. تو ہمیں تمام ان سیکٹرز کو پہ محنت کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس محنت کے لیے سب کو مل کر جو ہے وہ کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے. ان سیکٹر کو مضبوط کرنا چاہیے, کیونکہ یہی سے آگے جا کے آپ دیکھیں کہ ہماری چیزیں مزید بہتر ہوں گی, اور ہمیں اس کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. تو یہی چند گزارشات تھیں. میں آپ لوگوں کا شکر گزار. اگر آپ کے سوالات ہیں تو بھلے آپ شروع کر لیں. ہینڈ ریز کریں اور حامد شیخ صاحب سیشن چلائیں گے سوالات کا. حامد نہیں وہیں سے حامد صاحب. حامد صاحب صاحب مہربانی, آپ نے مینشن کیا ایگریکلچر سیکٹر کو اور لائیو اسٹاک سیکٹر کو بڑا رائٹلی مینشن کیا ہے کہ ہماری پوری ایگریکلچر اکانومی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. لیکن اگر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ زراعت جو ہے پانی کے بغیر کسی صورت ممکن نہیں ہے. ابھی جو ایک بہت سیریس ایشو آپ کا چل رہا ہے, آپ کی پارٹی اس پہ اپنا ایک کنسرن شو کر رہی ہے, 6 کینالز ہیں انڈس ریور کے حوالے سے. اس میں سندھ گورنمنٹ نے اوبیسلی مراد شاہ صاحب نے بیک ٹو بیک رسپونڈنس کی ہے وی آل نو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو ٹیک اپ کیا جائے کیونکہ سبجیکٹ ادھر فال کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس پرائم منسٹر کیوں نہیں بلا سکے ہیں اب تک 1 سال میں؟ پیپلز پارٹی اس ایشو کے اوپر کس حد تک جانا چاہتی ہے, کیونکہ انہوں نے جو مختلف فورمز کو جورسڈکشن کو جو انووک کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح لیبی نے, اگر آپ کو یاد ہو 98 کے اندر کم و شہید کے اوپر طالبان ڈیم تھا, جب یہاں پہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں شامل تھیں اور انہوں نے دھرنا دیا تھا, پنجاب سے بارڈر کو بلاک کیا تھا, تو کیا بلاول صاحب ایسے کسی پروٹیسٹ کو فیوچر میں لیڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو کینالز کا ایشو ہے یہ بہت زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جس ایریا کو ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں سندھ میں یہ کنسرن موجود ہے کہ اگر وہ ایریا ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ ان اریگیٹڈ ایریا ہے جہاں پہ ٹریڈیشنلی پانی کا کوئی سورس نہیں بنتا ہے, اور ایونچولی پانی جو ہے انڈس ریور سے ڈائیورٹ ہو جائے گا اس ایریا میں جو کہ پانی سندھ کے حصے کا ہوگا, کیونکہ پریویس ٹریک ریکارڈ بھی یہ ہے کہ وہ لنک کینالز جو کہ لنک کینالز کے طور پہ بنے تھے اور they were supposed to be operated. جی تھینک یو صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا بہت کلیئر سٹانس ہے ان کینالز کے اوپر, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب مختلف مقامات پہ کہہ چکے ہیں, ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی وہ بات کر چکے ہیں. اس کے ساتھ چیف منسٹر سندھ نے متعدد بار یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اور انہوں نے CCC کے لیے خط بھی لکھے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو جلدی اجلاس بلائے جائیں. تو ہمارے سٹانس میں کوئی بھی جو ہے وہ کوئی چینج نہیں ہے, اور جو اس کے پروسیجر ہے اس پروسیجر کو بغیر کیے ہوئے وہ کام ہو بھی نہیں سکتا. تو پیپلز پارٹی اینڈ گورنمنٹ آف سندھ از ویری کلیئر, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس پہ جو ہے کوئی گنجائش ایسی ہے جس پہ ہم اس پہ بحث کر سکیں. باقی جہاں تک آپ نے بات کی, یس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کمو شہید پہ دھرنے دیے اور انہوں نے ایک کلیئر سٹانس رکھا. اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی کلیئر سٹانس ہے, اور ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے کہ ہم جو ہے کوئی ہمیں دھرنے دینے ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال ہوگی تو ڈیفینیٹلی پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت فیصلہ کرے گی. لیکن اس وقت بالکل کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت جو ہے وہ اس کے سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور جہاں آپ نے کہا کہ CCI کیوں نہیں بلا رہی, تو وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو بلائیں, اور پرائم منسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ان کو جلد از جلد جو ہے اس کو بلانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایڈریس ہو سکے. حامد صاحب سے کہ اگر وہ بات کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں, حامد شیخ صاحب. اشوک کر لینا. چلیں اشوک.
اشوک شرما ARY سے تعلق ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نئے ٹول پلازا بن رہے ہیں اور اس پہ پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے, تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, کیا حکمت ہے؟ اب یہ مٹیاری میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, ویرپور خاص میں بھی ایک بننے جا رہا ہے. اس حوالے سے دیکھیں جی, جہاں تک مٹیاری والے ٹول پلازا کی بات ہے اس کا میں بالکل کلیئر کر دوں کہ یہ ایک نہایتی سنگین مسئلہ ہے کہ حیدرآباد اور سکھر کی جو شاہراہ ہے وہ زبون حالت ہے, اور اس روڈ کی وجہ سے روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ نہیں کہنا چاہیے لیکن روزانہ قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, فیڈرل گورنمنٹ پہ یہ لازم ہے کہ جس طریقے سے وہ باقی جگہوں پہ موٹر وے بنا رہی ہے, حیدرآباد سکھر موٹر وے کو امیڈیٹلی ٹیک اپ کرے اور امیڈیٹلی اس پہ کام شروع کیا جائے. اگر یہ صوبائی حکومت کا روڈ ہوتا تو کب کا بن چکا ہوتا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا روڈ ہے. اور یہ روڈ صرف میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی حیدرآباد کے لوگوں کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں, صرف سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے باٹل نیک ہے. آپ کی پوری ایکسپورٹس, آپ کی پوری امپورٹس, آپ کی پورٹ, چونکہ کراچی سے جتنا بھی گڈز جاتی ہیں, جتنا بھی سامان جاتا ہے پورے ناردرن ایریاز میں یا اپ کنٹری سائڈ, وہ سارا اسی سڑک سے جاتا ہے. تو اس سڑک کو نہ بنا کے آپ صرف سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سڑک کو نہ بنا کے آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس سڑک کو وفاقی حکومت کو امیڈیٹلی وداؤٹ فردر اینی ڈیلے انہوں نے اس سڑک کو بنانا چاہیے. اس کے لیے تمام پروجیکٹس باقی چل رہے ہیں ان کو روک کر بھی اس پروجیکٹ کو ٹاپ پرائرٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہوگی. علی شیخ کے بعد سرکل اشاری. اور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے PRT کی بات کی, PRT کا آپ سوچ لیں, ایک PRT کپتان نے بنائی تھی, اعلان کیا تھا اس کا کیا بنا, کیوں اسٹے دیا گیا تھا اس نے؟ ہاں جی, اگر وہ خیبر پختونخوا کی BRT کی بات کر رہے ہیں جس پہ جب وہ منصوبہ چل رہا تھا اور خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہوئی تھی, تو وہاں پر چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے, CMIT ہر صوبے میں ہوتی ہے. چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کی BRT میں 7 ارب روپے کی کک بیکس لی گئیں. PTI کی حکومت, ایماندار عمران خان صاحب وزیر اعظم, اور 7 ارب روپے کی کک بیکس جو ہے وہ لی گئیں. اس کے بعد پھر ایک مقدمہ چلا پشاور ہائی کورٹ میں, جسٹس وقار سیٹھی صاحب نے ججمنٹ دی کہ KP کے BRT کو نیب اور FIA پروب کریں. اس کے بعد ایماندار کپتان, ایماندار عمران خان, جانتدار عمران خان نے سپریم کورٹ چلے گئے, اور سپریم کورٹ میں ایماندار جسٹس بندیال صاحب کو التجا کی گئی کہ اسٹے دیا جائے اور نیب یا FIA کو سختی سے روکا جائے کہ انکوائری تک نہیں کر سکتے خیبر پختونخوا کی BRT کو لیے. تو یہ میرے بھائی جو اپنے آپ کو ایماندار بولتے ہیں, جو اپنے آپ کو جانتدار کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ باقی تمام جماعتیں چور ہیں, باقی تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈاکو ہیں, صرف ایک ایماندار شخص عمران خان ہے. تو اس عمران خان اگر اتنا ہی ایماندار تھا, اتنے ہی اس کے ہاتھ صاف تھے, اتنا ہی اس کے دامن پہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں تھا, وہ دل میں کوئی چور نہیں تھا, تو وہ سپریم کورٹ سے اسٹے کیوں لیا گیا؟ تو وہ جو انہوں نے سپریم کورٹ سے اسٹے لیا, اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی کسی بھی قسم کی کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن ان کے خلاف ہو. اسی طریقے سے جب فورن فنڈنگ کیس تھا, فورن فنڈنگ کیس میں بھی ایماندار کپتان اور اس کی پارٹی نے اسٹے لیا, جس سے انہوں نے 25 کے قریب کوئی بینک اکاؤنٹ چھپائے, اور ان 25 کے قریب بینک اکاؤنٹس میں بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ, اور یہ میں کوئی ایز اے الزام تراشی نہیں بول رہا ہوں, وہ جہاں سے بھارتیوں اور اسرائیلیوں کی فنڈنگ آئی ان کے نام, ان کے اکاؤنٹ نمبرز, کس ملکوں سے انہوں نے PTI کو فنڈنگ کی کہ پاکستان میں انتشار پھیلائے یا پاکستان میں انتخابات کی لڑے, یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور اس کو جس طرح ہم اگنور کرتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز بہت بڑی نہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا اس طریقے سے کوئی لنکیج نکلتا کہ اس کو بھارت یا اسرائیل
فنڈنگ کر رہا ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا اشر کیا جاتا اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی جس کا تعلق شاید کہیں اور سے ہوتا اور اگر وہاں پہ آتا کہ جی اس کو بھارت سے اس طرح کے ثبوت آتے, ثبوت اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ساتھ, بینک اسٹیٹمنٹس کے ساتھ کہ ثبوت آتا ہے کہ اس کو بھارت یا اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے, تو اس پولیٹیکل پارٹی کو ہم کیا کرتے. تو جو آپ کی بات ہے بھائی کہ انہوں نے خود وہ اسٹے اس لیے لیے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پروب ان کو کیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کے ہاتھ صاف ہوں گے تو وہ کہے گا جی میری تلاشی لے لو, تو وہ تلاشی نہیں دی پی ٹی آئی والوں نے. سکر मुंहिंजो नालो सखर लाशारी आहे, मुंहिंजो नालो कावश ऐं किशन आहे. सभु जो नंढो सवालु आहे त सिंध में तव्हां ट्रांसपोर्ट वारे शोबे में तमामु घणो कमु करे रहिया आहियो, पर हैदराबाद समेत सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में जेके बस टर्मिनल आहिनि हालत ॾाढी ख़राबु आहे, जंहिंजे नतीजे में जेके प्राइवेट सेक्टर में जेके बसूं हलनि माण्हू सफ़र कंदा ॾाढो तकलीफ़ खे मोड़े रहिया आहिनि. हैदराबाद सिंध जो ॿियो नंबर वॾो शहर आहे, हिते बि को टर्मिनल को अहिड़ो जदीद न आहे, हिकिड़ो ई टर्मिनल आहे जी हालत ख़राबु आहे, एंक्रोचमेंट में फाथल आहे, ऐं हिते ॿियो को टर्मिनल न आहे, ट्रांसपोर्ट जी सूरत ॾाढी ख़राबु आहे. इन ते तव्हां छा चवणु चाहींदो? लाशारी साहब मूं अर्ज़ु कयो तव्हांजे साम्हूं ई मूं कमिश्नर साहब के डी सी साहब के चयो है, हमने ट्रांसपोर्ट की एक मीटिंग की थी. हमने कहा कि सिंध भर में जहाँ जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो लैंड है वहाँ पे कब्जे हैं उसको खाली करवाया जाए. तो अब हमारे पास भी ट्रांसपोर्ट की कुछ लैंड पड़ी हुई है, कुछ पे जो है कब्जा हुआ है जो वैदत कॉलोनी के सामने है. तो मैंने उनको कहा कि जो उसको खाली करवाया जाए और उनको एज ये अब उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि जल्दी उसको खाली कराएं. तो जैसी चीज़ें खाली होंगी तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह के प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी ना हो, या गवर्नमेंट अगर कुछ जगहों पे गवर्नमेंट की खुद फंडिंग होगी, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद फंडिंग कर सकेगी वहाँ करेगी, जहाँ नहीं कर सकेगी तो हम पीपीपी मोड में भी कोई प्रपोजल ला सकते हैं कि वो चीज़ें खाली करवा के हम उनको पब्लिक के लिए इस्तेमाल करें ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ के लिए, और उसके साथ साथ कोई ऐसा अच्छा फाइनेंशियल मॉडल बनाएं जिससे जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चल सके. जहाँ तक आपने बसों की बात की, इस वक्त भी पीपल्स बस सर्विस कराची के अलावा लाड़कानों में, सखर में, बेनज़ीराबाद में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में चल रही है, और मज़ीद भी रूट्स हम शुरू करने जा रहे हैं. मैंने अभी कहा कि हम EV बसेस भी लेके आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि हैदराबाद के शहरियों को भी EV बसेस जो है वो नसीब हों इंशाअल्लाह ताला, और मेरी कोशिश होगी कि इसी साल हम EV बसेस यहाँ पे शुरू किए जाएँ. तो ट्रांसपोर्ट के महकमे में नेक नीयत के साथ दिल की बड़ी समझे कि आप डेडिकेशन के साथ काम हो रहा है. अभी तो हम EV टैक्सीज शुरू कर रहे हैं. EV टैक्सीज भी अगर मैं जैसे कराची में फर्स्ट फेज़ भी शुरू करूँगा तो मेरा सेकंड फेज़ इंशाल्लाह ताला हैदराबाद होगा कि हैदराबाद में भी हम EV टैक्सीज शुरू करें. तो उसके लिए भी हमें चार्जिंग स्टेशन के लिए जगहें वगैरह चाहिए होंगी, तो उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि वो जगहें भी आप स्पेसिफाई करके रख लें, ताकि जब हम ये EV की शुरू करेंगे गाड़ियों की सर्विस तो यहाँ पे चार्जिंग वगैरह के लिए हमारे पास अच्छा मैकेनिज्म मौजूद हो. आखिरी 3 सवाल. अली नहीं तो आखिरी सवाल मैं करूँगा. सर मेरा नाम अली नईम है और जियो न्यूज़ से मेरा साथी है. मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो अभी पीपल्स बस सर्विस की हैदराबाद में बात की, तो इसका एक ही रूट है जिसका आपने जब इफ्तिताह किया था तो आपने कहा था कि इसके रूट में इजाफा किया जाएगा, इसका इजाफा अभी तक नहीं हुआ. सर दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या वजह है कि वफाक के मंसूबे सिंध में आके सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, क्या वो इंडस हाईवे हो, क्या वो M6 हो, हैदराबाद सखर हो. और सर तीसरा सवाल इसके साथ ये कि सर बार मौका नहीं मिलता इसके साथ ही करो. तो तीसरा सवाल मेरा ये है कि जहां आपने अभी बात की कि इमरान खान पर करप्शन के एलिगेशन के हवाले से बात की, ईमानदारी के हवाले से बात की, तो क्या वजह है कि रियासत पाकिस्तान को उनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत पेश आ रही है और मुज़ाकरात का ये अमल जारी है, दूसरी तरफ उन्हें सजाएं भी हो रही है. चौथा सवाल. नहीं सर अच्छा मेरे भाई, आपका पहला सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ मोइन साहब कि पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट्स अभी शुरू होने जा रहे हैं, और ज़ाहिर बसेस की कमी थी, बसेस और आ रही हैं तो इंशाल्लाह ताला वो शुरू हो जाएगा. आपका दूसरा सवाल था कि वफाकी हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंध में सुस्त रवि का शिकार होते हैं. तो दिस इज़ वेरी राइट, यू राइटली पॉइंटेड आउट दिस. मैं आपको बता दूं कि जी हम यही हमारी शिकायत है वफाकी हुकूमत से शुरू से
کہ سب سے زیادہ ٹیکس آپ کو جو صوبہ دیتا ہے آپ کو اس کو پرائرٹی دینا چاہیے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں آپ دوسرے صوبوں سے بھی آگے لے کے جائیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا شیئر ہے وہ ہمیں پراپر طریقے سے دیا جائے. سندھ کی یہ ہمیشہ شکایت رہتی ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پورے پاکستان کے موٹر ویز, کیونکہ موٹر ویز وغیرہ بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, تو بناتے تو سکھر حیدرآباد سڑک کے لیے اس طرح سے سستی کیوں, اتنے ایسے سے سستی کیوں ہے, اور یہ آپ پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی سندھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. سندھ کے لوگوں کی تو وہاں پہ جانے ظاہر ہے اسٹیک پہ ہیں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے صرف سکھر اور حیدرآباد کی سڑک نہ بنا کے. تو میری التجا ہوگی, میری گزارش ہوگی وفاقی حکومت سے, میری گزارش ہوگی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ مہربانی کر کے خدارا آپ سکھر حیدرآباد سڑک کو امیڈیٹلی اس پہ کام شروع کریں. امیڈیٹلی آپ کوئی ماڈل بنائیں. اگر آپ کو کوئی ماڈل سمجھ میں نہیں آتا تو سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ماڈل بنا لیں. ہم والنٹیئرلی ہم تیار ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے, لیکن اس سڑک کو ہر حال میں شروع کریں تاکہ یہاں پہ جو حادثات بھی کم ہو سکیں اور کمیونیکیشن بہتر ہو سکے. دنیا میں ترقی کا واحد رستہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. اگر آپ کمیونیکیشن کو اگنور کریں گے تو آپ اپنے ملک کی ترقی کو اگنور کریں گے, آپ اپنے ملک کے لیے مسائل پیدا کریں گے. تو اس لیے اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ اس پروجیکٹ پہ کام ہونا چاہیے. آپ کا تیسرا پروجیکٹ تھا کہ اگر عمران خان اتنا برا ہے تو حکومت مذاکرات کیوں کرے. دیکھیں بات سنیں, عمران خان برا ہے یا نہیں ہے سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک تنظیم ایک پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائلاگ ہونا اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. ایز اے ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بات چیت ہونی چاہیے, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز جن میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جو خامیاں, اس خامیوں کو بھی ختم ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں ایک مثال دوں, عمران خان کو سزا ہو گئی, 14 سال کی سزا ہوئی. آپ سب نے دیکھا بھائی, میرے صحافی بھائی آپ نے دیکھا, آپ حیدرآباد کے صحافی میرے دوست بیٹھے ہیں, آپ نے حیدر چوک بھی دیکھی ہوگی, پریس کلب, کہیں پہ کوئی مظاہرہ کرنے آیا تھا نہیں آیا تھا کوئی نہیں آیا. جواب دے میرے صحافی دوستوں میں. ایک بنگلے میں کیا. تو ایک پاکستان کے سب سے معروف لیڈر, سب سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی موسٹ پاپولر لیڈر, اس کو 14 سال کی اس کو سزا ہو گئی, اور حیدرآباد پریس کلب کے باہر کوئی ایک بندہ کوئی جھنڈا لے کر نہیں آیا. کیوں؟ اور وہی شخص جب 9 مئی کو اریسٹ ہوتا ہے تو پورے پاکستان کو آگ لگا دی جاتی ہے. 9 مئی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حیدر چوک پہ ہوا تھا, یا کراچی میں پیپلز بس سروسز اس کو آگ لگا دی گئی, ایمبولینسوں کو لوگوں کو آگ لگا دی گئی, ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دی گئی. تو ایک شخص, پھر کور کمانڈر ہاؤس میں آپ گھس گئے, جنا ہاؤس میں آپ گھس گئے, آپ GHQ میں گھس گئے, آپ نے کوئی گاڑی سڑک کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک پری پلان تھا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے, واضح ثبوت ہے. اس میں کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایک لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو آپ آدھے ملک کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. ایک لیڈر کو آپ کو 14 سال کی سزا ہوئی, کوئی ایک پورے پاکستان میں, چلے سندھ کو چھوڑ دے, پنجاب کو چھوڑ دے, بلوچستان کو چھوڑ دے, خیبر پختونخوا میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا ہے. تو اس سے بڑا آئی اوپنر کیا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو جو موجود تھا تو وہ موجود ہو کے صرف اور صرف سازشیں کر رہا تھا. اس نے ریاست پاکستان کے خلاف سازش کی, اس نے ہمارے اداروں کے خلاف سازش کی, اس نے ہمارے اس ملک کے عوام کے خلاف سازش کرتا رہا ہے. تو وہ سازشی شخص جب باہر تھا, اس کو پتا گرفتاری ہونے والی ہے, تو وہ اپنی لوگوں کو کہہ کے کہتا اب یہ چیزیں کرنی ہے, تم نے ان چیزوں کو جو اٹیک کرنا ہے. اور وہ شخص اندر تھا اور اس کا میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو پایا تو ایک بندہ تک نہیں نکلا. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وہ انتشاری شخص تھا, وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اگر ڈائلاگ ہو رہا ہے تو ڈائلاگ بھلے ہو, لیکن 9 مئی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈائلاگ ہو رہا ہے تو بھلے ہو, لیکن جو اس نے پاکستان اور ریاست کے خلاف کیا ہے, جو 120 دن کے دھرنوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہے, جس طریقے سے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے, جس طریقے سے اس نے PTV پہ حملہ کیا, پھر ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, پھر جو اس نے قیمتی جو ہے آپ کی جگہیں وہاں پہ حملہ کیا, پاکستان کو ایٹم بم مارنے کی دھمکیوں دینے تک کی بات کرتا رہا, IMF کو یہ میسیجز کرتا رہا کہ پاکستان کو
لون روک دیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کسی جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوں, خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کرے, خدا نہ خواستہ ملک بینکرپٹ ہو, تو اس کی بھی جو کوشش ہے صرف اپنے اقتدار کے اصول کے لیے کرتا رہا, تو اس کی ان چیزوں پہ کیا کمپرومائز ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے, دیٹ از اے کوشچن مارک. میں سمجھتا ہوں جہاں تک پولیٹیکل سوچ ہے, پولیٹیکل بات ہے, یس آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اگر وہ سیاسی دھارے میں ہیں. اگر ایک شخص یہ کہے کہ جی مجھے اگر اقتدار ملے گا تو میں ملک کے ساتھ مخلص رہوں گا, اگر اقتدار نہیں ملے گا تو میرے لیے اسرائیلی لابیز بھی کام کریں گی, پھر میرے لیے انٹرنیشنل لابیز بھی کام کریں گی, پھر کبھی میں جو ٹرمپ کارڈ کی بھی کوشش کروں گا, پھر کبھی میں کوشش کروں گا کہ مجھے کوئی اور غیبی مدد مل جائے, کہ مجھے سہولت مل جائے, تو وہ پھر ریاست پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے اور حکومت پاکستان فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اگر عمران خان اپنی ساری چیزوں پہ معافی مانگتا ہے پبلکلی, کہاں کہ 9 مئی کو میں نے غلط کیا, میں نے دہشت گردی کی, وہ معافی مانگتا ہے کہ ہاں میں نے اسرائیل سے مدد لے کر, میں نے اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لے کر میں نے پاکستان میں پالیٹکس کی, ہاں میں 2018 میں جو ہے دھاندلی کے ذریعے انتخاب تک پہنچا, وزیر اعظم بنا, ہاں میں نے یہ گناہ کیے ہیں. اگر وہ گناہوں کو مان کے اور بولتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب میں یہ چیزیں نہیں کروں گا, توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اب جو ہے میں صرف سیاست کروں گا جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹی کرتے ہیں, تو پھر تو وہ بات الگ ہو سکتی ہے. اسی عمران خان والے میں تھوڑی سی پوائنٹ پہ اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو جو یہ گفتگو چل رہی ہے, جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اس میں کچھ مذاکرات جو ہے وہ سامنے ہو رہے ہیں, کچھ مذاکرات کچھ بات چیت پس پردہ بھی ہو رہی ہے, تو اس میں ہونے کیا جا رہا ہے, اس میں سننے میں یہ آ رہا ہے, یہ بھی اطلاع ہے کہ کوئی NRO مانگا جا رہا ہے, کوئی جس طرح کہا جاتا تھا کہ جی میں NRO نہیں دوں گا, اور پھر اب کسی NRO کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو کی پارٹی کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے. ایک تو میرا سوال یہ, دوسرا میرا سوال صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اسپیشلی سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن جو اتنے زیادہ ڈسٹرب ہے وہاں پر, جو خاص طور پہ جو کچے کے علاقے ہیں, اس کے حوالے سے حکومت کی ابھی تک کوئی واضح اسٹریٹجی سامنے نہیں آئی ہے, کیوں وہاں کی جو مسئلہ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں اب تک. دیکھیں پہلے میں عمران خان والی بات کا جواب دے دوں کہ یس وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو NRO ملے, اور NRO جو تھا وہ تو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا, یہ تھا اب NPO, نیشنل پارڈن آرڈیننس مانگ رہے ہوں کہ ان کو پارڈن جائے, معافی دی جائے ان کو. معافی ریاست پاکستان نے دینی ہے. ڈائلاگ آپ دیکھیں کون کس سے کرے, اگر وہ اتنا اصولی لیڈر تھا تو پہلے کہتا تھا کہ جی میں ڈائلاگ نہیں کروں گا, پولیٹیکل پارٹی سے نہیں کروں گا, کبھی بولتا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ نہیں کروں گا, اب دونوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب اب جیل میں اب جو ہے تھوڑا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے, تبھی وہ ڈائلاگ پہ, ورنہ تو اس کے بڑے اصولی موقف تھا نا, کہ کبھی وہ یو ٹرن نہیں لیتا تھا, وہ اپنی بات پہ قائم تھا, ہم کوئی غلام نہیں ہیں, وہ بہت بڑا ایک اصولی سیاستدان تھا. وہ دیکھیں ہر ایک کے منتیں ترلیں PTI کر رہی ہے کہ جی ہماری جان بخش دی جائے. تو چلیں وہ ان کا جائزہ. جہاں تک آپ نے سکھر اور لاڑکانہ کی بات کی, ڈویژن میں کچھ ونربل ایریاز ہیں جہاں پہ کچوں میں یہ ایشوز ہیں. یہ نہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, پولیس اور رینجرز سیپریٹلی بھی کر رہے ہیں اور مل کر بھی کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں کہ اس لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جائے. جو کچے کے کچھ بارڈرز, وہ پنجاب کے کچے کے بارڈر سے بھی ملتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی یہاں کوئی کرائم کر کے وہاں چلا گیا, جب یہاں پہ پولیس جاتی ہے پھر وہاں سے لوگ یہاں جاتے ہیں, تو دونوں صوبے مل کر بھی جوائنٹ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں. IG لیول پہ بھی, IG پنجاب اور IG سندھ لیول پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ جی وہ بھی جوائنٹ میکنزم بنا رہے ہیں. یہ چیلنج ہے, میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ جی کچے کے حالات بالکل اچھے ہیں, نہیں, دیر از اے پرابلم. اور یہ بھی بتا دوں کہ حکومت باقاعدہ سے سنجیدہ ہے. سر میرا ایک سوال, آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے گفتگو کی, اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کی, آپ نے کپتان کے حوالے سے بات کی آپ لوگوں نے, لیکن آخر ریاست کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ ایسے شخص کو بات چیت کرنے کو تیار ہے, کرنے جا رہی ہے, جس نے اپنے تنصیبات پر اٹیک کیا, سب کچھ کیا, ایسی کیا مجبوری اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیں جی, PTI کے پاس ایک مینڈیٹ اس وقت موجود ہے, اور پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے وہ بھی بات چیت کر رہی ہے PTI کے MNAs کے ساتھ, PTI کے سینیٹرز کے ساتھ. جو شخص خود جیل میں, اس سے تو ابھی کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے, ٹھیک ہے, ان کے الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے. تو جو بھی PTI کا اس وقت مینڈیٹ ہے اس کا احترام
مجھ سمیت ہم سب کو پورے پاکستان کو کرنا چاہیے, وہ ان کا مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کا اتنا بڑا مسئلہ تھا, آخر حل کیا ہوا؟ قطر میں ان کی ملاقات ہوئی, ڈائلاگ ہوا. دنیا میں ہر کانفلکٹ کا جو سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ ڈائلاگ کے ساتھ. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری اب ختم ہونی چاہیے, پاکستان میں سیاسی ٹینشن, سیاسی پارا اب نیچے ہونا چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے کہ جی آپ الیکشنوں کے وقت میں جو بھی آپ لوگوں نے مخالفتیں کرنی ہیں, کیمپینیں چلانی چلائیں. یہ جو ہمارے پاس پاکستان میں انفارچونیٹلی 365 دن 5 سال کے ہم یہ دھرنے, پالیٹکس, مطلب ناٹ پالیٹکس سوری, دھرنے اور مخالفتیں اور لڑائیاں جھگڑے, اس ٹینشن میں رہتے ہیں, تو اس میں نہ ملکی معیشت آگے چل سکتی ہے, نہ ہی لوگوں میں وہ رواداری آتی ہے. جتنے بھی آپ بڑے ملک دیکھ لیں, ترقی یافتہ ممالک دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو کہیں نظر یہاں ایشوز پہ ڈیلی ایشوز ہو سکتے ہیں. آپ کا ایشو بیس آپ پالیٹکس کر سکتے ہیں, ایشو بیس آپ مخالفتیں کر سکتے ہیں, آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن بغیر ایشوز کے بھی ہم روزانہ صرف یہی سیاسی جھگڑے چل رہے ہیں. وہ ٹینشن کو ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کریں. ہاں, لیکن جہاں پہ میں نے آپ کو بات کہی, جہاں سیریس ایلیگیشنز ہیں, جہاں پہ سیریس ایشوز ہیں, ان کو اکارڈنگ ٹو لا ان کو ٹیکل کرنا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. صوبائی وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کی تقریب حلف برداری میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے مسائل کے لیے آواز اٹھائی. بے نظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ صحافیوں کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے مسائل کو حل کیا جائے گا. آزادی صحافت کا مقصد صرف جمہوری جماعت سمجھ سکتی ہے.